السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، پچھلے درس تفسیر میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کا انجام بیان ہوا تھا، اور ساتھ ہی اچھی صحبت کے فائدے بیان ہوئے تھے۔ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کا جو برا انجام ہوا وہ بری صحبت ہی کی وجہ سے ہوا، جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو شعر میں نے پیش کیے تھے کہ پیسر نوح با بدا بنشست خاندان نبوتش گم شد، کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں بیٹھا کہ نبوت کا خاندان بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھی صحبت جہاں ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، وہیں بری صحبت ناکامی اور نامرادی کی طرف لے جاتی ہے۔ صحبتیں اثر کرتی ہیں، اس تعلق سے بہت ساری مثالیں اور احادیث میں بہت ساری باتیں پیش کی گئی۔ سلف صالحین، صحابہ و تابعین، ان تمام نے بھی ہمیں اچھی و بری صحبت کے تعلق سے اپنے ارشادات میں بتایا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جالس الکبراء وسائل العلماء وخالط الحکماء۔ حضور نے فرمایا کہ بڑوں کے پاس بیٹھا کرو اور علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکمت والوں سے میل جول رکھا کرو۔ اب بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، یہ کون ہے؟ تو حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیر الاصحاب صاحب اذا ذکرت اللہ اعانک واذا نسیت ذکرک۔ فرمایا کہ جب تو اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تم بھول جائے، گناہ کی طرف آ جائے تو وہ تجھے یاد دلائے، وہ خوف خدا تجھے یاد دلائے، وہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کی پکڑ ہوگی وہ یاد دلائے۔ اور اگر تو نیک کام کرتا ہے تو اس میں اگر تیری کمزوری ہے تو اسے دور کر کے تیری مدد کرے، اور برا کام کرتا ہے تو تجھے اچھی نصیحت کر کے تیری مدد کرے۔ وہ اچھا ساتھی ہے، وہ اچھا دوست ہے۔ اور حضرت سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا خیر جلسائکم من یذکرکم اللہ ورؤیتہ وزاد فی عملکم من تقہ وذکرکم الآخرۃ عملہ۔ فرمایا اچھا دوست وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے، اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا لا تصحبن احدا الا یری لک من الفضل کمثل ما تری لہ۔ فرمایا ایسے کے ساتھ
نہ رہو جو تمہاری فضیلت کا قائل نہ ہو جیسے تم اس کی فضیلت کے قائل ہو۔ غرض کہ اچھی اور بری صحبتیں یہ ضرور اثر کرتی ہے۔ آج اچھے گھرانے کے بچے اور بچیاں جنہیں ماں باپ اچھی نیت سے موبائل دیتے ہیں، مگر وہ برائی کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں؟ ایک ایسا بچہ کہ جو رات نے دن ماں باپ کے سامنے شریف بن کر کے رہتا ہے اور باہر اس کے اخلاق و کیریکٹر بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے گھر تو ایسے ہیں کہ اس میں بگڑنے کے اسباب نہیں ہوتے، مگر بچہ باہر جا کر بری سنگتوں میں، ایسے ہی بچی بری سہیلیوں میں وہ بگڑ جاتی ہیں۔ موبائل تو ہم نے اچھی نیت سے دیا تھا، مگر بری سنگتیں انہیں برے استعمال پر لگا دیتی ہے۔ اس وجہ سے آج کے اس ماحول میں ضروری ہے کہ ہم اچھے برے کو پہچانیں، اور یہ بری سنگتیں ہمارے بچوں اور بچیوں کے اخلاق کے حساب سے، کیریکٹر کے حساب سے بھی برا کر دیتی ہے، اور اسی طریقے سے بد عقیدوں اور بد مذہبوں کی صحبتیں انہیں گمراہ کر دیتی ہے۔ آدمی ہمیشہ اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کے طور طریقے پر ہوتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ کس سے دوستی رکھتا ہے۔ اگر بے دین سے دوستی ہوگی تو دیندار بھی بے دین ہو جائے گا، اور اگر دیندار سے دوستی ہوگی تو بے دین اور بے عمل گنہگار بھی جو ہے وہ دیندار ہو سکتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا ایاک وقرین السوء، تم برے ساتھی سے بچو، اس لیے کہ تم اس سے پہچانے جاؤ گے۔ ایک تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حضرت محمد بن سیرین سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ، اور بعض روایتوں میں انہی کا قول ہے حضرت محمد بن سیرین کا، کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یعنی یہ علم دین ہے، بس تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو۔ دین دیندار سے حاصل ہوگا، بے دین سے حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بری صحبت کے جو ہے اختیار کرنے کو منع فرمایا، ارشاد فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا ہے اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہوں، اور اگر بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا انکم اذا مثلہم، تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو ہے منافقوں، کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا فرمائے گا۔ تو ایسی تمام مجلسیں جن میں کتاب اللہ اور سنت رسول ان سب کا مذاق اڑایا جاتا ہو، ان تمام مجلسوں میں شرکت کرنے سے روک دیا گیا۔ لہذا جو ایسی مجلسوں میں شرکت کرتا ہے وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ جو آج ہمارے نوجوان نیٹ پہ، یوٹیوب پہ ہر ایک کی تقریریں بھی سنتے ہیں، اس کا بھی اثر ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے، وہ پہچان سکے قرآن و حدیث کی روشنی میں
اور اس ترازو میں رکھ کر کے وہ پہچان سکے کہ اس میں حق کیا ہے، وہ باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، وہ جھوٹ کیا ہے۔ لہذا قرآن کے نام پر، احادیث کے نام پر جس طرح گمراہ فرقے آج گمراہ کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان بچیوں بچیاں دھڑام سے اس میں گرتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ہر ایک کو سننا پسند کرتے ہیں۔ یہی گمراہیت کے دروازے کو کھولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام 7ویں پارے میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے، جب تک اور بات میں پڑھیں، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ اس وجہ سے یاد رکھیں کہ اچھے اور برے دوستوں کی مثال ایسی ہے جیسے شہد کی مکھی اور عام مکھی۔ یہ دو قسم کی مکھیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ عام مکھی ایک وہ ہوتی ہے کہ جو گلزار، چمن، نسان اور باغات میں پھول پھل ان سب میں نہیں بیٹھتی ہے، بلکہ انسان کے جسم پر بھی وہ مکھی وہاں بیٹھتی ہے جہاں زخم ہوتا ہے، جہاں خون و پیپ ہوتا ہے۔ اور جو شہد کی مکھی ہے وہ پھلوں پر بیٹھتی ہے، پھولوں کو چوستی ہے اور اس میں مٹھاس آتی ہے، اسے شہد بنتا ہے۔ اور جو زخم پر بیٹھتی ہے، نجاست پر بیٹھتی ہے، وہ مکھی اگر جو ہے کہیں انسان کے کھانے میں گر جائے تو پھر بیماری پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے بس اسی طرح اچھی اور بری صحبت کی مثال ہے۔ اچھی صحبتیں یہ انسان کو نیک بنا دیتی ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس کے کیریکٹر اچھے ہوتے ہیں، اور اس میں اگر برائیاں بھی ہوں تو بھی برائیاں ختم ہو جاتی ہے اچھی صحبتوں کی برکت سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اتنا اونچا مقام ملا وہ حضور کی صحبت کی برکت سے، وہ صحابہ کہلائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جنہوں نے صحابہ کی صحبت اختیار کی وہ تابعین، ان کا رتبہ بھی بہت بڑا۔ پھر جنہوں نے ان کی جو ہے صحبت اختیار کی وہ تبع تابعین، ان کا رتبہ بھی بہت بڑا۔ تو صحبتیں جب بڑوں کی ملتی ہے تو بڑا بنا دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ گمراہ و بد مذہبوں کی صحبت، ایسے ہی آج کل شیعوں کی صحبت، یہ سب بھی انسان کو گستاخ صحابہ بنا دیتی ہے۔ خارجیوں کی صحبت گستاخ اہل بیت بنا دیتی ہے، اور وہابیوں کی صحبت جو ہے وہ تمام تر صحابہ، اہل بیت، انبیاء اور اولیاء کا گستاخ بنا دیتی ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن تمیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا ابو الحسین بشیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے کافی مالدار تھا، مجھے ہر طرح کی آسائشیں میسر تھیں، اور میں اکثر ایران کے شہروں میں رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے ایک مزدور نے مجھے خبر دی کہ فلاں مسافر خانے میں ایک شخص مر گیا ہے، وہاں اس کا کوئی بھی وارث نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میں اس کی لاش کے پاس گیا جو بے گور و کفن پڑی تھی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ اس شخص کے پیٹ پر کچی اینٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک چادر اس پر ڈال دی۔ اس کے پاس اس کے کچھ ساتھی بھی تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ شخص بہت عبادت گزار اور نیک تھا، لیکن آج اسے کفن بھی جو ہے حاصل نہیں ہوا، اور ہمارے پاس بھی اتنی رقم نہیں ہے کہ ہم اسے دفنا سکیں، اسے کفنا سکیں۔ جب میں نے یہ سنا تو حضرت ابو الحسین جو ہے بشیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اجرت دے کر ایک شخص کو کفن لینے کے لیے
میں نے بھیجا اور ایک کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا، اور ہم اس کے لیے کچی اینٹیں تیار کرنے لگے۔ پھر میں نے پانی گرم کیا تاکہ اسے غسل دیں۔ ابھی ہم لوگ انہی کاموں میں مشغول تھے کہ کیا دیکھا کہ اچانک وہ مردہ اٹھ بیٹھا، اینٹیں اس کے پیٹ سے گر گئی۔ پھر وہ بڑی بھیانک آواز میں چیخنے لگا، ہائے آگ، ہائے آگ، ہائے ہلاکت و بربادی، ہائے آگ، ہائے بربادی۔ جب اس کے ساتھیوں نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو وہ سب وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت ابو الحسیب بشیر فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا اور اس کا بازو پکڑ کر ہلایا، پھر اس سے پوچھا تو کون ہے اور تیرا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا میں کوفہ کا رہنے والا تھا، اور بدقسمتی سے مجھے ایسے برے لوگوں کی صحبت ملی جو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیا کرتے تھے، اور ان کی بری صحبت کی وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ مل کر شیخین کریمین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو گالیاں دیا کرتا اور ان سے نفرت کرتا تھا۔ سیدنا ابو الحدیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ بات سن کر استغفار پڑھا اور کہا اے بدبخت، پھر تو تجھے سخت سزا ملنی چاہیے، اور تو مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا میرے نیک اعمال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، صحابہ کرام کی گستاخی کی وجہ سے مجھے مرنے کے بعد گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا گیا، اور وہاں مجھے میرا ٹھکانہ دکھایا گیا، اور وہاں کی آگ بہت بھڑک رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ عنقریب تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ تو اپنے بد عقیدہ ساتھیوں کو اپنے دردناک انجام کی خبر دے اور انہیں بتائے کہ جو کوئی اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی رکھتا ہے، صحابہ کرام سے دشمنی رکھتا ہے، اس کا آخرت میں کیسا دردناک انجام ہوتا ہے۔ جب تو ان کو اپنے بارے میں بتا دے گا تو پھر دوبارہ تجھے تیرے اصلی ٹھکانے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ خبر دینے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا تاکہ میری اس حالت سے صحابہ کرام کی گستاخ عبرت حاصل کریں اور اپنی گستاخیوں سے باز آ جائیں، ورنہ جو کوئی ان صحابہ کرام کی گستاخی کرے گا اس کا انجام بھی میری طرح ہوگا۔ حضرت ابو الحسیب کہتے ہیں کہ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص دوبارہ مردہ ہو گیا۔ میں نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی اس کی یہ عبرتناک باتیں سنی۔ اتنی دیر میں مزدور کفن خرید لایا۔ میں نے وہ کفن لیا اور کہا کہ ایسے بد نصیب شخص کی ہرگز تجہیز و تکفین نہیں کروں گا جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گستاخ ہو۔ تم اپنے ساتھی کو سنبھالو، میں اس کے پاس ٹھہرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، حضرت سیدنا خلف بن تمیم کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو الحسیب سے پوچھا کیا تم اس واقعے کے وہاں موجود تھے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے اس بدبخت کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا اور اپنے کانوں سے اس کی بات سنی ہے۔ آج کہ اس دور میں بہت سارے لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سب کو معاذ اللہ جو ہے گستاخ اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں اور کیا کیا کہتے ہیں۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے، اور آج میں جن لوگوں کی باتیں کرتا ہوں یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو سنی صحیح العقیدہ کہتے تھے، وہ کہتے ہیں، مگر انہی برے لوگوں کی صحبت، انہی شیعوں کی صحبت سے ان کے اندر بھی جو ہے ایسی بری چیزیں آ گئی ہیں۔ محترم سامعین، ہر طرح کے بد مذہبوں سے بچنے ہی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو برے دوستوں سے بھی بچائیں جن کے کیریکٹر گھناؤنے ہیں، جو شراب، جوئے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہیروئن، گانجا اور بلکہ سگریٹ تک پینے والے بچوں سے بھی، بیڑی سگریٹ اور تمباکو والوں سے بھی ہم اپنے بچوں کو بچائیں۔ اسی طرح بی پی فلمیں، بی پی کلپ دیکھنے والے اور موبائل کا غلط استعمال کرنے والوں سے بھی ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو بچائیں۔ اسی طریقے سے جو بچیاں اپنے گھر میں ساس،
ننند اور ایسے ہی دوسروں سے برا سلوک کرتی ہیں، ان سے بھی ہم اپنی بچیوں کو بچائیں، ورنہ یہ بھی برا سلوک کرنے والی ہو جائیں گی۔ اچھی صحبتیں ہمیشہ انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔